نذیر، اب میں آپ سے جانا چاہوں گا، آپ کو بھی ایک بہت لمبا عرصہ ہو گیا رپورٹنگ کرتے ہوئے، اور سانحہ گل پلازا ڈے 1 سے آپ لمحہ بلمحہ وہیں پر موجود تھے واقع پہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اب وہاں سے ڈیبری مل رہا ہے، میں اس کو مطلب بونز بھی کیا کہیں گے، وہ ڈیبری مل رہا ہے. ایک ہفتہ سانحہ گل پلازا میں ہم دیکھیں، گل پلازا میں 4-5 دن تک تو آگ لگی رہی، جلتی تھی، بجھتی تھی. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دھواں اٹھتا ہے کہیں سے. کیا ہوا؟ آگ کیوں لگی رہی اتنے لمبے عرصے تک، اور اب شناخت کیسے ہوگی، اس ڈیبری کی شناخت کیسے ہوگی؟ دیکھیں، اصل میں اس کے اندر کہیں پر غفلت ہے، کہیں پر کوتاہی ہے، اور سب سے بڑا اس کے اندر میں ذمہ دار یہ سمجھتا ہوں جو وہ متعلقہ ادارے جن کو انسپیکشن کے نام پر ہر مہینے ان کے اہلکاروں کو تنخواہیں ملتی ہیں، جن کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی پلازا ہو یا کوئی بھی عمارت ہو، فائر سیفٹی کے وہاں میجرمنٹ چیک کیے جائیں، جن کو پراپر اسی کام کے لیے رکھا جاتا ہے. آپ کی میونسپل سروسز والے ہیں، آپ کے میئر کراچی کے یہ انڈر میں یہ تمام یہ ادارے آتے ہیں. آپ کے عرشی مال میں آگ لگی، سب کچھ جل گیا، آر جے میں لگی، سب کچھ جل گیا ملین. اور ہر واقعے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک کمیٹی بنی جن کا کام تھا کہ آپ نے اس کو تو انکوائر کرنا ہی ہے، لیکن اب آپ نے کراچی میں مزید جتنے بھی ایسی جگہ ان کو کر کے وہاں پر اس تمام کا دیکھنا ہے کہ وہاں تمام سیفٹی میجرمنٹ پورے ہیں یا نہیں ہیں. جب یہ گل پلازا میں آگ لگی تو ڈے 1 سے لے کے ابھی تک ہمارا یہی سوال ہے. میں نے اپنی لائف میں شاید سینکڑوں آگے دیکھی ہیں جب سے میں اس فیلڈ میں ہوں، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم بھی اس کے اندر متاثر ہوئے. ابھی بھی 16 گھنٹے بھی میں وہاں پر کھڑا رہوں، لیکن میں نے اتنی ایب نارمل آگ میں نے لائف میں پہلی بار دیکھی ہے. کیونکہ جب میں وہاں پر پہنچا تو ایک جگہ پر آپ جاتے ہیں، لیٹ سپوز کہ وہاں پر 50 دکانیں، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 2 دکانوں میں آگ لگ گئی، 4 میں لگ گئی ہے. بالکل. تو فائر بریگیڈ والے آتے ہیں، اسی کو بلدیہ فیکٹری میں بھی نذیر ایسے ہی تھا نا، آگ بجھ ہی گئی تھی. بالکل. دیکھیں، وہ بلدیہ فیکٹری میں تو کیمیکل کی آگ تھی باقاعدہ، وہ تو تقریب کاری ایک شرپسندی کا تھا. لیکن جو یہ آگ تھی یہ اسی سے ملتی جلتی آپ کہہ سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ 4 دکانوں میں یہاں سے آگ نکل رہی ہے، 4 دکانوں میں پیچھے سے نکل رہی ہے، گلی والی دکانوں سے بھی آگ نکل رہی ہے. مطلب ایک وقت میں اتنی دکانوں تک آگ پہنچی کیسے؟ تو کل ہماری ایک ماہر سے وہاں بات ہو رہی تھی، ان کا کہنا تھا کہ جو اے سی کے ڈکٹس بنے ہوئے ان سے وہ ٹریول کرتی ہوئی گئی ہے، اور اس نے ہر جگہ کو جو ہے نا متاثر کیا ہے. وہ جو لاجک مجھے سمجھ تو نہیں آئی، لیکن اس میں آپ کو گائیڈ کروں کہ باڈیز آپ کو بتاتی ہیں، سیمپل بتاتا ہے آپ کو کہ شدت کیا تھی. کیلسینیشن کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ آلموسٹ 600 ڈگری کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایٹ لیسٹ 600 ڈگری تھی تبھی یہ کیلسینیشن ہوئی، ورنہ نہیں ہوتی. اس حد تک کہ انسانی بونز آر ویری اسٹرانگ، بہت زیادہ. جو میملز کی بونز ہزاروں سال سے وہ 5-5 ہزار سروائیو کر جاتی ہیں، بلکہ 1000 ڈگری تک ہوگی، مطلب وہ 600 پلس ہوگی. میملز جو ہوتے ہیں ان کی بونز بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں، وہ 100-150 ڈگری پہ نہیں. مطلب ہم جو گھر میں کوکنگ کرتے ہیں، میں سوری سے مثال، تو آپ دیکھیں نا وہ 100+ ڈگری پہ آپ کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہر چیز ثابت ہوتی ہے، نارمل ہوتی ہے. ایک سمجھانے کے لیے بات سمجھائیے آپ کو. تو یہ آگ 600+ تھی تبھی یہ کیلسینیشن صرف کیلشیم تھی. آگ 2 دن سے زائد لگی. دیکھیں، ماضی میں بیلا حادثہ بھی ہم نے اس کو کیا، اور یہ ڈی این اے لیب تھی ہمارے پاس. اٹ از دی بیسٹ ڈی این اے لیب ان پاکستان، اور ان کے پاس جو ایکریڈیشن ہے 17025 کی، یہ پاکستان کی کسی لیب کے پاس موجود نہیں ہے. دے آر دی بیسٹ پیپل. بیلا کا حادثہ اگر آپ دیکھیں تو 38 باڈیز تھیں، ود ان 36-48 آورز ویریفیکیشن ہوئی تھی، کنفرمیشن ہوئی تھی، سیمپلنگ ہوئی تھی، اور ڈی این اے کے ریزلٹس آ گئے تھے اور ان کو دے دیے گئے تھے. تو وہ بھی 4 سے 5 گھنٹے ڈیزل میں باڈیز مطلب نہیں تھیں اور جلی تھی، مگر ان کے بھی سیمپلز ہوئے. عامر صاحب، یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کیمیکل والی آگ سے باڈی جو ہے برن ہوئی ہے، یا یہ ایک نارمل آگ سے؟ یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے. دیکھیں، آگ کوئی بھی ہو اس کی ایک انٹینسٹی ہوتی ہے، اس کی ایک ڈگری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ڈگری کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ آلموسٹ 600 ڈگری. تو بات ہے کہ اگر 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ جلے اور وہ ٹھیک ہو جائے، بجھ جائے، بٹ اگر وہ 1-2 دن 3 دن تک جلتا رہے گا تو حدت بڑھتی رہتی ہے. حدت بڑھتی رہے گی، اور اوبیسلی ایک حد تک تو آپ کر سکتے ہیں، مطلب سسٹین کر سکتے ہیں. اب ہمارے پاس بیسٹ آپشن کیا ہے ان متاثرین کے لیے جو منتظر ہیں؟ ظاہر ہے کہ ان کے گھر والوں کے بارے میں انہیں پتہ چل جائے،
تاکہ وہ تدفین ہو جائے، ان مراحل سے گزرے وہ؟ دیکھیں ہم فورنزک کے لوگ ہیں، ہم obviously آپ کو سائنسی چیزیں بتا سکتے ہیں، ہم ایڈمنسٹریٹو تو آپ کو آنسر نہیں کر سکتے، بٹ ایز اے لے مین ایسے ہٹ کے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں. ایسے کل کچھ شاپس والے ہمارے پاس آئے تھے، وہ اپنی ہی شاپ سے جو ہیں کچھ باڈی پارٹس، کچھ نہیں بہت سارے باڈی پارٹس وہاں سے لے کر آئے. کچھ ویڈیوز موجود ہیں، لوگوں نے ٹک ٹاک بنائی ہیں، اپنے جمع کیے ہیں. مطلب یہ سائنسی طریقہ نہیں ہے، مگر اوبیسلی جہاں پہ ہم سچ بولیں گے اور ایک چیز جہاں پہ اینڈ ہو جائیں گے، رک جائیں گے ہم. ڈی این اے میں رزلٹ آ گئے ہمارے پاس، مزید رزلٹ آ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ رزلٹ آنا رک گئے ہیں، کوشش اٹیمپٹ ہو رہی ہے، بٹ اوبیسلی ایک اسٹیج پہ ایسا آئے گا کہ ریزلٹس آنا بند ہو جائیں گے. جو صورتحال ہے تو اس پہ کوئی تو صورت ہمیں اختیار کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، تو لوکیشنز آپ کو آ رہی ہیں، ٹھیک ہے کہ موبائل لوکیشنز آپ کو آ رہی ہیں کہ موبائل لوکیشنز آپ ہیں. دوسرا، ویڈیوز میں لوگ ہمیں دکھ رہے ہیں کہ شیز، مجھے ایک بچہ، اس کی والدین میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے ویڈیو دکھائی کہ سر عامر صاحب دیکھیں یہ میرا بیٹا یہ کھڑا ہوا ہے اور یہاں 35 لوگ آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میری ٹیم وہاں پہ کام کر رہی ہے، وہ دکاندار سے پوچھ رہی ہے کہ یہ شاپ کس کی تھی. تو جو 1122 نے ہمیں لا کے دیا ہے، ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ یہ کس شاپ سے آپ نے چیزیں اٹھائی ہیں. تو وہ بونی اسٹرکچر جو ہے ہم نے اس کو مارک بھی کر دیا ہے. ڈاکٹر سمیہ طارق ٹیم نے، میں نے، ہم نے سب نے اس میں مارک بھی کر دیا ہے. مطلب آپ کی لسٹ نیرو ڈاؤن ہو گئی. ایگزیکٹلی نیرو ڈاؤن ہو گئی کہ ہم اس میں مارک کر دیا کہ یہ لوگ ہمیں یہاں سے ملے. اس میں پاسبلٹیز یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے. ایک تو ہم اس کو میچ پہ لے جاتے ہیں تو ہم اس کو میچ کر سکتے ہیں کہ یہ جو سیمپل ہم نے آپ کو بھیجے ہیں یہ پاسبلی انہیں لوگوں کے ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ تصویری ریکارڈ بھی موجود ہے، تمام تو ریکارڈز موجود ہے، سی پی ایل سی نے تمام مینٹین کیا. صاحب میں یہ سن کے اس وقت مجھے آپ سوچیں، ان کو وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان کی وہ لاسٹ مومنٹ ہے جس وقت وہ ہیلپ کے لیے اپنے پیاروں کو کال کر رہے تھے. وہ سوچیں وہ ان کے آخری لمحات کی، وہ گھر والے دیکھ کے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا بچہ کھڑا ہے، یہاں پہ ہمارا بھائی کھڑا ہے، یہاں پہ ہمارا شوہر کھڑا ہے، ہماری بیٹی. اور جو لوگ اندر ہیں وہ اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ رہے ہیں، قریب آتے ہیں. نذیر، یہ بات